واللہ يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. اس پر انصار اور ان سے پہلے مہاجرین نے سبقت حاصل کر لی، لیکن ایک مقام اور رتبہ ابھی بھی باقی ہے. تو تم لوگ اب بہتر جانو، کیا تم لوگ اس مقام پر فائز ہو؟ کیا تم اپنے آپ کو ان میں شامل کر رہے ہو یا نہیں؟ اپنے بارے میں یہ حکم تم لوگوں نے سنا دیا کہ ہم نہ پہلے مہاجرین میں سے ہیں نہ انصار میں سے ہیں، تو میں گواہی دیتا ہوں کہ تم لوگ تیسرا جو فرقہ ہے، تیسری جو جماعت ہے، تیسرا جو مقاموں اور مرتبہ ہے، والذین جاؤوا من بعدہم، جس میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا مقام ذکر کیا جو اپنے دلوں میں ان سابقین اولین کے لیے کچھ بھی بغض نفرت کینہ نہیں رکھتے ہیں، تو کہا میں گواہی دے رہا ہوں کہ تم لوگ ان میں سے بھی نہیں ہو. جس نے ہم پر جھوٹ بولا اور جھوٹ منسوب کر دیا، گڑھ دیا، تو پھر اپنا ٹھکانہ جہنم میں ڈھونڈ دیا. 70 صحابہ کرام سے مروی یہی الفاظ کہ آپ کا مقام و مرتبہ ہمارے نزدیک ویسے ہی ہے جس طرح کہ ہارون علیہ السلام کا مقام و مرتبہ تھا موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک، موسیٰ علیہ السلام کے پاس. یہ بھائیو، اس میں وعید ہے ہر اس شخص کے لیے جس کے دل میں کسی بھی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بغض یا نفرت یا کینہ ہے. اس لیے کہ رب العزت نے کہا لیغیظ بہم الکفار. عائشہ رضی اللہ عنہ ان سبھی کی ایک دشمن ہے. یہی عائشہ رضی اللہ عنہ دیکھیں کس قدر. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین نبینا وحبیبنا وقدوتنا وامامنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، اور مکمل ترین پورے طور پر درود و سلام اس ذات مقدسہ مبارکہ پر جن کو اللہ رب العزت نے اس دنیا میں رشد و ہدایت کے ساتھ رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. میرے بھائیوں، محترم ساتھیوں، عزیز بچوں اور ہماری ماؤں اور بہنوں، سابقہ 2 درسوں سے آپ سبھی حضرات کو یہ بات اچھی طرح واضح ہو گئی ہوگی کہ صحابہ کرام اس امت میں بلکہ تمام امتوں میں سب سے بہتر، سب سے افضل، اور ان کا مقام و مرتبہ سب سے بلند اور اونچا ہے نبیوں کے بعد. اور اللہ تعالیٰ نے ان کی متعدد اور بے شمار فضائل اور مناقب بیان کیا قرآن مجید میں، اور ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں. اور یہ حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر مکمل طور پر انہوں نے عمل کیا، یا کافی حد تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر کے انہوں نے عمل کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے مخالفتیں نہیں کی. اور ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اقربا تھے، آل البیت تھے، آپ کے جو قریبی رشتہ دار تھے، ان سے بھی خصوصی محبت کرتے تھے. اور یہ بھی آل البیت صحابہ کرام سے سچی اور ایسے ہی پکی محبت کرتے تھے. اور اس کے متعلق میں نے سابقہ درس میں ایک اہم بات رکھی کہ ان دونوں حضرات کے درمیان یا ان دونوں فریقوں کے درمیان شادی بیاہ کا خاص انہوں نے اہتمام کیا. تو ایسا نہ رہا کہ آل البیت صرف آپس ہی میں شادی کرتے تھے، نہ کہ ایسے صحابہ کرام، بلکہ آل البیت نے صحابہ کرام کے گھرانوں میں شادیاں کی، اور ایسے انہوں نے بھی ان کے گھرانوں میں شادیاں کی، جس سے بات واضح ہوئی کہ آپس میں محبت اور الفت تھی، تبھی انہوں نے شادیاں کی. اس لیے کہ اگر آپس میں بغض اور نفرتیں ہوتی تو یہ ناممکن ہے کہ کوئی اپنی بیٹی دے یا دوسری کی بیٹی لے اور اسے اپنی زوجہ بنائے.
میرے بھائی اور محترم ساتھیو، اسی بات سے متصل نام کے متعلق آج ذکر کر رہا ہوں۔ جس طرح کی شادی اور بیاہ کے متعلق یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جب انسان محبت کرتا ہے، دوسری طرف راغب ہوتا ہے، تبھی شادی کرتا ہے یا شادی کراتا ہے، تو یہی بات یہاں بھی ہے کہ جب آدمی دوسرے شخص سے محبت کرتا ہے تو اس کا نام بھی پسند کرتا ہے، اور اس کا نام اپنے بیٹے پر رکھتا ہے، یا اپنے بیٹے کا بھی وہی نام رکھتا ہے، یا اپنے قریبی رشتہ دار کا بھی۔ اور آدمی ظاہری بات ہے ایسے نام کو چنتا ہے اپنے بیٹوں کے لیے، اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے، پوتوں کے لیے، جو نام اس کے نزدیک محبوب ہوتے ہیں، اور ایسے لوگوں کا نام منتخب کرتا ہے جو اس کے نزدیک یہ بڑے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ لوگ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، جن کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، جن کو بلندی کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اسی لیے آج ہم جانتے ہیں کہ ہر کوئی اپنے یہاں خاصتاً تقریباً ہر کسی کا نام محمد ہوتا ہے۔ اب آگے کچھ اور ہو، اس سے پہلے کچھ اور ہو، یہ دوسرا مسئلہ، لیکن ضرور محمد رکھتا کیوں؟ اس لیے حضرت نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ اور اس دنیا میں سب سے زیادہ جو نام رکھا جاتا ہے، اور ابھی بھی اس روئے زمین پر جو سب سے زیادہ نام منتشر ہے، یہ محمد کا ہے۔ کیوں؟ اس لیے ہر مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ ایسے آدمی نبیوں سے محبت کرتا ہے، اسی لیے بہت ہیں وہ لوگ جو ابراہیم رکھتے ہیں، بہت ہیں وہ لوگ جو عیسیٰ رکھتے ہیں، بہت ہیں وہ لوگ جو ایسے ہی آدم رکھتے ہیں، ایسے ہی عیسیٰ رکھتے ہیں، موسیٰ بھی رکھتے ہیں۔ اور بھائیو، کیا کبھی آپ نے سنا ہے کہ کوئی مسلمان ہے جس نے اپنے بیٹے کا نام، کبھی آپ سنے ہوں گے کہ کسی نے اپنے بیٹے کا نام مثلا فرعون رکھا، یا ابو جہل رکھا، یا ابو لہب رکھا؟ کیوں؟ اس لیے واضح ہے یہ دشمنوں کا نام ہے، تو دشمنوں کا نام نہیں رکھے گا، جن سے محبت کرتا ہے ان کا نام رکھے گا۔ اسی لیے ہم نے ابو جہل کے بعد اس کے علاوہ کسی اور کو ابو جہل نہیں جانتے۔ ہاں، لقب دینے والے دوسروں کو دے دیں وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن کسی نے نام رکھا ہو نہیں۔ ایسے ہی کوئی ابلیس نہیں رکھتا ہے۔ تو بھائیو، یہ بات واضح ہے۔ کہنے کا مقصد کہ آدمی وہ نام چنتا ہے، وہ نام منتخب کرتا ہے اپنے بچوں کے لیے اور پوتوں کے لیے اور ایسے قریبی رشتہ داروں کے لیے جو پسند کرتا ہے، اور جو غیر پسندیدہ نام ہوتا ہے وہ نام نہیں رکھتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ نام کے ذریعے آدمی بہت کچھ اشارات سمجھ سکتا ہے۔ مثلا اگر ایک کا نام آپ مان لیں بوش ہے، تو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آدمی اسلام کا دشمن ہو سکتا ہے، یا اس کا باپ بھی دشمن ہے۔ اگر کسی نے نام رکھا عبد الحسین مثلا، تو آپ جان لیں کہ یہ آل البیت سے محبت کا دعویٰ کرنے والا ہے، لیکن اس کے بالمقابل غالباً صحابہ کرام سے دشمنی رکھنے والا ہے۔ ایسے ہی المہم اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آدمی کے دین کے بارے میں، اس کے فکر کے بارے میں، اس کے مذہب کے بارے میں، تو نام کے اندر بھائیو بہت سے معانی اور بہت سے اشارات ہوتے ہیں۔ بہرحال اس کے بعد میں یہ ذکر کر رہا ہوں، کیا رائے ہے بھائیو؟ یہ ممکن ہے یا یہ ممکن ہو سکتا، اور کیا یہ بات عقل میں گھس سکتی کہ علی رضی اللہ عنہ اپنے بیٹوں کا نام وہ مشہور صحابہ کرام کا نام رکھیں، اور پھر ان کے دل میں مثلا ان صحابہ کرام کے لیے بغض و نفرت ہو؟ کیا یہ ممکن ہے کہ علی رضی اللہ عنہ اپنے بیٹوں کے لیے یہ خلفائے راشدین کا نام چنیں، منتخب کریں، پھر ان کے ذہن میں یہ بات ہو کہ انہوں نے زبردستی خلافت کی، یا ان کی خلافت، ان کی کرسی چھین لی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا یہی ہمارے بعد خلیفہ ہیں؟ کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے؟ کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ اپنے 3 بیٹوں کا نام رکھیں، ابو بکر، عمر، عثمان، پھر اس کے بعد ان کے دلوں میں ان تینوں حضرات کے لیے دشمنی یا نفرت یا بغض یا کینہ رہے؟ ناممکن ہے بھائیو۔ کیا یہ ممکن ہے بھائیو کہ یہ اس طرح یہ علی رضی اللہ عنہ جو پہلے شخص ہیں پورے قریش میں جنہوں نے اپنے
بیٹوں کا نام ابو بکر، عمر، عثمان رکھا، پھر اس کے بعد ان کے دل میں ان تینوں حضرات کے لیے خصوصاً اور باقی صحابہ کرام کے لیے عموماً غیر محبت اور سچی محبت ہو، اس کے علاوہ کوئی اور دوسری بات ہو سکتی ہے؟ اور بات علی رضی اللہ عنہ تک نہیں، بلکہ انہی کے بیٹے صاحبزادے حضرت الحسن ابن علی رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے ایک بیٹے کا نام ابو بکر رکھا اور اپنے 2 بیٹوں کا نام عمر رکھا۔ بات الحسن تک نہیں بلکہ الحسین رضی اللہ عنہ تک بھی، انہوں نے بھی اپنے 2 بیٹوں کا ایک کا نام ابو بکر رکھا، دوسرے کا نام عمر رکھا۔ پھر ایسے ہی الحسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب جو زین العابدین کے لقب سے مشہور ہیں، انہوں نے اپنے ایک بیٹے کا نام عمر رکھا اور دوسرے کا نام رکھا عثمان، اور اپنی کنیت انہوں نے پسند کی رکھا ابو بکر۔ پھر ایسے ہی بھائیو آگے آپ جائیں، انہی حضرات کی نسل سے جو بعد میں جو اہل علم اور ائمہ آئیں، اور یہ شیعوں کے نزدیک یہ مقدس بلکہ معصوم ائمہ کہلائے جاتے ہیں، جن میں الکاظم ہیں رحمہ اللہ، انہوں نے بھی الکاظم رحمہ اللہ نے بھی اپنے ایک بیٹے کا نام ابو بکر رکھا اور دوسرے کا عمر رکھا، اور انہی کے بیٹے الرضا نے اپنی کنیت انہوں نے ابو بکر رکھی، ابو بکر انہوں نے اپنی کنیت رکھی۔ دیکھیے اس طرح بھائیوں اندازہ لگا لیں، ایک سرسری نظریہ تھے جسے میں نے ذکر کیا، ابھی میں مزید وضاحت کے ساتھ ذکر کروں گا۔ اب آپ اس طرح سوچیں اور عقل کو استعمال کریں، کیا ممکن ہے کہ یہ حضرات، یہ اہل البیت علی رضی اللہ عنہ، الحسن والحسین رضی اللہ عنہما، پھر ان کے بعد زین العابدین، پھر ان کے بعد اور جو ان کی نسل سے آئیں، سب پسند کر رہے ہیں اپنے بیٹوں کا نام ابو بکر رکھ رہے ہیں، عمر رکھ رہے ہیں، عثمان رکھ رہے ہیں؟ اگر ان کے دلوں میں یہ بات ہوتی یا یہ تکلیف ہوتی کہ ان حضرات نے ظلم کیا یا انہوں نے زبردستی یعنی خلافت انہوں نے کی اور خلافت کے مستحق علی رضی اللہ عنہ تھے، تو کیا اس طرح یہ نام رکھتے رہتے؟ یہ بھائیو ناممکن ہے۔ بہرحال اب میں 3 قسم کی باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہی ناموں کے متعلق کہ یہ نام آپس میں مشہور جو نامے تھے صحابہ میں، یا ایسے مشہور نام جو آل البیت کے تھے، یا ایسے ازواج مطہرات، تو ان حضرات نے آپس میں خاصتاً جو مشہور صحابہ کرام تھے، یا وہ ازواج مطہرات امہات المؤمنین رضی اللہ عنہم اجمعین کا بھی نام خصوصی طور پر یہ صحابہ کرام کے بعد آنے والے ان کے بیٹے پوتوں نے اہتمام کیا، اور یہ نام چن کر انہوں نے اپنے بیٹوں یا بیٹیوں پر یا بیٹیوں کا انہوں نے رکھا۔ تو پہلی بات آپ کے سامنے آل البیت رحمہم اللہ، جنہوں نے مشہور صحابہ کرام کے نام انہوں نے اپنے بیٹے یا بیٹیوں پر انہوں نے رکھا۔ تو سب سے پہلے علی رضی اللہ عنہ کے متعلق میں ذکر کر رہا ہوں۔ علی رضی اللہ عنہ نے فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے انتقال ہونے کے بعد انہوں نے کئی عورتوں سے شادیاں کی اور کئی بچے پیدا ہوئے، کئی بچیاں پیدا ہوئیں، صرف الحسن اور الحسین ہی بس نہیں تھے۔ ہاں یہ حضرات کافی مشہور ہوئے، اور کیوں مشہور نہ ہوں جن کی والدہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوں، جن کے نانا سید الاولین والآخرین کیوں نہ ہوں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ جو یعنی قربت ہے نسب کے اعتبار سے یہی الحسن والحسین رضی اللہ عنہما، پھر ان کے بعد ان سے آنے والی جو نسل، اسی لیے زیادہ مشہور ہے، اسی لیے یہ دونوں حضرات زیادہ مشہور ہوئے۔ لیکن ان کے علاوہ بھی علی رضی اللہ عنہ کے اور بیٹے تھے، ان بیٹوں میں سے ایک جیسے محمد الحنفیہ، جن کی والدہ الحنفیہ یا بنو حنیفہ کی تھیں، ان کے علاوہ 3 تھے جن کا نام ابو بکر اور عمر اور ایسے ہی عثمان، ابو بکر، عمر اور عثمان، اور اس کی وضاحت اب میں کر رہا ہوں، اور صرف علی رضی اللہ عنہ کے متعلق بات نہیں رہے گی بلکہ ان کے بعد آنے والے آل البیت حضرات میں سے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاندان آئے جنہوں نے ابو بکر کا نام رکھا یا عمر یا عثمان، یہ ذکر کر رہا ہوں کچھ تفصیل کے ساتھ۔ ابو بکر یہ نام سب سے پہلے علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک بیٹے کا نام رکھا، یہ ابو بکر، جن کا نام ہے ابو بکر ابن علی ابن ابی طالب، اور ان کی والدہ کا نام ہے لیلہ بنت مسعود النہشلیہ۔ اور یہ ابو بکر ابن علی رحمہ اللہ یہ میدان کربلا میں شہید ہوئے اپنے چچا یا اپنے بھائی الحسین ابن علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے ساتھ۔ ایسے ہی الحسن ابن علی ابن ابی طالب نے بھی اپنے ایک بیٹے کا نام رکھا ابو بکر، جن کا نام ہے ابو بکر ابن الحسن ابن علی ابن ابی طالب۔ یہ بھی اپنے چچا الحسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ میدان کربلا میں شہید ہوئے، اور میدان کربلا کا واقعہ ہم سبھی جانتے ہیں جو المناک اور دردناک واقعہ ہے، اور حقیقت میں جب بھی ہم وہ واقعہ پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو ہم سبھی کو تکلیف ہوتی ہے اور آنسو جاری ہو جاتے ہیں کہ کیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو بے دردی کے ساتھ وہ میدان کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے مقدر کیا تھا اور یہ بات واقع ہو گئی، وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا مَقْدُورًا۔ اب اس کے بعد ایسے ہی الحسین ابن علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہما نے اپنے ایک بیٹے کا نام ابو بکر رکھا، جن کا نام ہے ابو بکر ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب، اور ان کی والدہ یعنی لونڈی تھیں جس سے علی رضی اللہ عنہ نے یعنی شادی کی۔ ایسے ہی الحسن ابن علی رحمہ اللہ نے اپنے ایک بیٹے کا نام ابو بکر رکھا، جن کا نام ہے ابو بکر ابن الحسن ابن علی ابن ابی طالب۔ یہ اپنے بھائی ابراہیم ابن الحسن المثنی کے ساتھ شہید ہوئے یا قتل کر دیے گئے بصرہ میں۔ اور سب کا بھائیو یہ حوالہ ہے انساب کی جو کتابیں ہیں اور ایسے جو تاریخی کتابیں ہیں، میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، اور جسے تحقیق چاہیے تو یہ کتاب کی طرف رجوع کر سکتا ہے، اس لیے عربی میں کتاب بھی چھپ گئی جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا۔ اس کے بعد اب دوسرے جو خلیفہ راشد ہیں عمر رضی اللہ عنہ، ان کا نام دیکھیے کن کن حضرات نے رکھا۔ علی رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک بیٹے کا نام عمر رکھا۔ عمر رضی اللہ عنہ کے نام پر ان کی والدہ کا نام تھا ام حبیب بنت ربیعہ۔ یہی عمر ابن علی ابن ابی طالب الہاشمی کے بارے میں ابن حجر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب تقریب التہذیب میں، جس میں روات الحدیث، تقریب التہذیب میں جو روات جو محدثین ہیں جنہوں نے حدیثیں روایت کی ہیں کتب ستہ میں، ان کے بارے میں نہایتی اختصار کے ساتھ ابن حجر بیان کرتے ہیں، نام لے کر اور کب ان کا انتقال ہوا، اور پھر وہ محدثین کے نزدیک ثقہ تھے، سچے تھے، یا کمزور تھے، یا مقبول تھے، یا صدوق تھے، جو اصطلاحات ہیں محدثین کے۔ تو اپنی کتاب تقریب میں انہوں نے کہا عمر ابن علی ابن ابی طالب الہاشمی ثقۃ، یہ ثقہ ہیں، مات فی زمن الولید ابن عبد الملک کے زمانے میں انتقال ہوا، اور کہا جاتا ہے قبل ذالک، اس سے پہلے، وقیل قبل ذالک، اس کے معنی کافی مشہور تھے، بلکہ روات الحدیث میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور ان کا کیا ثقہ ہیں یہ، اور اس طرح یہ نام یعنی محدثین کے نزدیک کافی مشہور ہے، عمر ابن علی ابن ابی طالب۔ تاریخ دمشق جو ابن عساکر کی ایک بہت بڑی مشہور اور لمبی کتاب ہے، اس میں انہوں نے اسناد کے ساتھ ذکر کیا اور یہ بات بھی واضح کی کہ نام ان کا کیوں عمر رکھا گیا، تاکہ ہمارے وہ بھائی جو کہتے ہیں ہاں عمر رکھ دیا ہوگا، ایسے ہی رکھ دیا، کوئی ضروری نہیں کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ پہ رکھا، جبکہ بھائیوں پیدا ہوئے بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں، لیکن تب بھی آپ غور و فکر کریں۔ ابن عساکر رحمہ اللہ نے
ابن عساکر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب التاریخ میں سند کے ساتھ الزبیر ابن بکار تک ذکر کیا. کہتے ہیں الزبیر کی محمد ابن سلام نے کہا کہ میں نے عیسیٰ ابن عبداللہ ابن محمد ابن عمر ابن علی ابن ابی طالب سے سوال کیا کہ تمہارے دادا نے علی کیوں رکھا، تمہارے دادا علی نے عمر کیوں نام رکھا؟ تو کہتے ہیں عیسیٰ ابن عبداللہ ابن محمد ابن عمر ابن علی کہ میں نے اپنے والد سے پوچھا تھا، تو انہوں نے اپنے والد سے ذکر کیا کہ عمر ابن علی ابن ابی طالب نے کہا کہ میں پیدا ہوا ولدت لأبی بعدما استخلف عمر بن الخطاب، کہ میں پیدا ہوا جب اس وقت جب عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے. سبب تسمیہ، میں اس وقت پیدا ہوا جس وقت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے. تو علی رضی اللہ عنہ نے جا کر کہا یا امیر المؤمنین. سبحان اللہ. اب دیکھیں بھائیو تعلقات علی اور عمر رضی اللہ عنہما میں. خود گئے اور مجلس خلافت میں عمر رضی اللہ عنہ سے کہہ رہے علی ابن ابی طالب یا امیر المؤمنین ولد لی اللیلۃ غلام، رات میں ہمارے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے، نیا مولود آیا ہے. تو عمر نے کہا ہب لی، کہ اسے مجھے ہبہ کر دو، ہمیں عطا کر دو، ہمیں ہدیہ کر دو. اس کو مذاق آپ سمجھیے یا کچھ اس کا دوسرا معنی جو واضح ہو رہا، یا ایک محبت میں ہوتا ہے یار آپ کا وہ بیٹا ہمیں دے دیں آپ. تو علی رضی اللہ عنہ نے کہا ہوا لک، خلاص یہ آپ ہی کا بیٹا لے لیجیے آپ. تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا قد سمیتہ عمر، میں نے اس کا نام عمر رکھ دیا. وَنَحَلْتُهُ غُلَامِ مُوَرِّقْ، اور ہمارا جو غلام مورق ہے میں نے اس عمر کو ہدیہ کر دیا. خلاص اب یہ آج کے بعد ہمارا غلام مورق یہ عمر ابن علی کا غلام ہوگا. قال فَلَهُ الْآنَ وَلَدٌ كَبِيرٌ. المهم راوی الحدیث کہہ رہے ہیں کہ اب ان کے کافی اولاد ہیں، یعنی عمر ابن علی کے نسل سے کافی اولاد ہیں. بہرحال الزبیر بھی کہتے ہیں میری ملاقات بعد میں عیسیٰ ابن عبداللہ ابن محمد ابن عمر ابن علی سے ہوئی، تو میں نے سوال کیا کہ کیوں عمر رکھا آپ کے دادا نے، تو انہوں نے بھی یہ پھر وہی جواب دیا جو انہوں نے محمد ابن سلام کو دیا. یہ بھائیو تاریخ دمشق، اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں حوالہ 45 مجلد نمبر 45، یہ 80 جلدوں میں ہے. تاریخ دمشق 80 جلدوں میں ہے، تو یہ مجلد نمبر 45 پیج نمبر 304. اور کچھ بھائیو علماء نسب کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ کے 2 بیٹے تھے جن کا نام عمر تھا، یعنی 2 کا نام عمر تھا، عمر اکبر عمر اصغر. اور کہتے ہیں عمر الاکبر جو تھے جن کی والدہ ام حبیب بنت ربیعہ تھیں، یہ اپنے بھائی الحسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ شہید ہو گئے. اور ایک دوسرے ہیں جو عمر الاصغر ہیں جن کی والدہ کا نام الصحباء التغلبیہ ہے، اور یہی عمر ہیں جو بعد میں ماشاءاللہ کافی عرصے تک جیے اور بعد میں انہوں نے یعنی ارث میں اپنے بھائیوں کا انہوں نے ارث کیا یا میراث ان کو ملا. بہرحال واللہ اعلم زیادہ صحیح یہ ہے کہ وہ دونوں عمر ایک ہی ہیں، اور 2 کا نام عمر نہیں تھا بلکہ ایک ہی تھے جن کے بارے میں ابھی میں نے بات واضح کی. بہرحال میرے بھائیوں اور محترم ساتھیوں، یہی عمر ابن علی کہ ایک پوتا تھے جن کا بھی نام عمر تھا. سبحان اللہ. آپ دیکھیں ان کے نزدیک سب سے بڑے دشمن عمر، یہ دیکھیے ان کا نام عمر، بیٹے کا نام شاید انہوں نے نہیں رکھا تو پوتے کا نام پھر رکھ دیا عمر، جن کا نام ہے عمر ابن محمد ابن عمر ابن علی ابن ابی طالب. یہ المزی نے تہذیب الکمال میں ذکر کیا ہے. یہ بھائیو علی رضی اللہ عنہ تھے. علی رضی اللہ عنہ کے بعد ان کے بیٹے الحسن ابن علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہما نے اپنے ایک بیٹے کا نام رکھا عمر. الحسن نے بھی، جن کا نام ہے عمر ابن الحسن ابن علی ابن ابی طالب. یہ اپنے چچا الحسین ابن علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ میدان کربلا میں شہید ہوئے. ایسے ہی بھائیو علی رضی اللہ عنہ کے ایک بیٹے کا نام محمد الحنفیہ، جن کی والدہ فاطمہ نہیں تھی،
انہوں نے بھی اپنے ایک بیٹے کا نام عمر رکھا جن کا نام ہے عمر ابن محمد ابن علی ابن ابی طالب، یہ کافی مشہور ہیں۔ ایسے ہی زین العابدین علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب نے اپنے ایک بیٹے کا نام رکھا عمر، جن کا نام ہے عمر ابن علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب، جن کے بارے میں ابن حجر رحمہ اللہ اپنی کتاب تقریب التہذیب میں کہتے ہیں صدوق فاضل۔ اس کے معنی یہ بھی ایک راوی حدیث سے مشہور تھے، محدثین میں شمار ہوتا ہے، یا ان محدثین میں سے شمار ہوتا ہے جو حدیثیں روایت کرتے ہیں، اور وہ بھی کتب ستہ میں۔ میرے بھائیوں اور محترم ساتھیوں، ان کے علاوہ اگر آپ آگے تک جائیں، دور تک جائیں، آل البیت کے خاندان میں آپ زیادہ دور جائیں، یعنی کافی نسلوں کے بعد، تو وہاں بھی پائیں گے عمر رضی اللہ عنہ کا نام۔ تو آپ دیکھیں، یحییٰ ابن الحسین ابن زید ابن علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب کے ایک لڑکے ہیں جن کا نام عمر تھا، اور اس سے بھی کافی دور آپ جائیں گے تو آل البیت میں سے محمد ابن عبداللہ ابن احمد ابن عیسیٰ ابن ادریس ابن عبداللہ ابن الحسن ابن الحسن ابن علی ابن ابی طالب، ان کے دو بیٹے تھے، یا دو بیٹوں کا نام یہ تھا، ایک کا ابو بکر اور دوسرے کا عمر۔ اب سبحان اللہ دیکھیے، یعنی یہ نام کتنا پسندیدہ ہے۔ اگر یہ عمر رضی اللہ عنہ، عمر بن الخطاب، عمر الفاروق ان کے دشمن ہوتے ان حضرات کے، تو بھائیو نام رکھتے۔ بہرحال اب عثمان کا نام، جو عثمان غنی ابن عفان رضی اللہ عنہما کا مشہور نام ہے، علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک بیٹے کا نام رکھا عثمان، جن کا نام تھا عثمان ابن علی ابن ابی طالب۔ ان کی والدہ کا نام تھا ام البنین بنت حزام الوحیدیہ الکلابیہ، یہ بھی اپنے بھائی الحسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ شہید ہوئے۔ بھائیو یہ بات واضح ہے، میدان کربلا میں آل البیت انہی کے قریبی رشتہ داری تھے، اسی لیے آپ تعجب نہ کریں کہ ہر کوئی انہی میں سے وہی شہید ہوا میدان کربلا میں۔ ہاں، اس لیے کوفیوں نے دھوکہ دیا، کوفہ والوں نے تو نکالا، لیکن جب یہاں پہنچ گئے تو کسی نے ساتھ نہیں دیا، تو ظاہر بات ہے تلوار انہی پر پڑی، انہی کی گردنیں کٹی، اور یہی انہی پر یہ مصیبت گزری، تو اسی لیے یہی شہید ہوئے، پورے آل البیت میں سے تھے۔ تو تعجب کرنے کی بات ادھر نہیں ہے، اس لیے کوفی یہ دھوکے باز یہ تو اپنے گھروں میں چلے گئے تھے۔ بہرحال ایسے ہی ابن عساکر نے اپنی کتاب یہی تاریخ دمشق میں ذکر کیا، یہ بھی 45 پیج نمبر 304 میں اپنا سند پورا ذکر کیا۔ پھر جا کر ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے روایت انہوں نے کی کہ میں گزرا ایک مرتبہ علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے پاس سے، تو ان کے ساتھ ایک غلام، ایک بچہ تھا، تو میں نے کہا ما هذا الصبی الی جانبک، ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ نے کہا یہ غلام، یہ بچہ، یہ کون ہے، اس کا کیا نام ہے؟ تو انہوں نے کہا هذا عثمان ابن علی، یہ عثمان ابن علی ہیں، سمیتہ بعثمان ابن عفان، میں نے عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے نام پر رکھا۔ پھر کہا وقد سمیتہ بعمر بن الخطاب، ایسے ہم نے ایک کا نام عمر بن الخطاب پہ رکھا، ایسے وسمیتہ بعباس عم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے ایک کا ہم نے نام عباس رکھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا العباس ابن عبد المطلب کے نام پر، اور ایسے ہی وسمیتہ بخیر البریہ، اور جو سب سے بہتر اور افضل ہے تمام انسانوں میں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے نام پر بھی ہم نے ایک کا نام محمد رکھا۔ اور جہاں تک حسن اور حسین اور محسن کی بات ہے، فإنما سماہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تھا۔ چوتھا نام جو ایک جلیل القدر صحابی ہیں اور ان 10 صحابہ کرام میں سے ہیں جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی، اور ان کا نام ذکر آیا تھا سابقہ درس میں، طلحہ ابن عبید اللہ۔ تو یہ طلحہ کا نام الحسن ابن علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہما نے اپنے ایک بیٹے کا نام رکھا، جن کا نام ہے طلحہ ابن الحسن ابن علی ابن ابی طالب،
اور بھولے نہ سابقہ درس میں ذکر کیا گیا کہ الحسن ابن علی ابن ابی طالب نے طلحہ ابن عبید اللہ کی بیٹی سے شادی کی تھی، یعنی جن کا نام ام اسحاق بنت طلحہ ابن عبید اللہ التیمی تھا. تو اس طرح انہوں نے سمجھے اپنے نانا کا نام رکھا. بہرحال اس کے علاوہ اور بھی نام جیسے عبد الرحمن یا عمر، لیکن یہ جو مشہور تھے اسی پر میں اکتفا کر رہا ہوں. اس کے بعد دوسری قسم کی جو ہماری بات ہے یہی ناموں کے متعلق وہ ذکر کر رہا ہوں کہ جو صحابہ کرام نے نام رکھا آل البیت حضرات کے ناموں پر. تو سب سے پہلے علی، یہ نام عبداللہ ابن عباس، ہاں یہ بھی آل البیت میں سے ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں بعد میں آل البیت میں بھی آل علی ہیں، آل عباس ہیں، آل جعفر ہیں. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اپنے ایک بیٹے کا نام رکھا علی. ایسے ہی الحسین رضی اللہ عنہ کا نام، الحسین ایک صحابی رسول ہیں، السائب ابن ابی لبابہ ابن عبد المنذر الانصاری، انہوں نے بھی اپنے بیٹے کا نام رکھا حسین، جو ایک راوی حدیث ہیں، اپنے والد سے اور غیر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں حدیثوں کا. ایسے ہی نمبر 3 زینب کا نام، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا نام تھا. تو الحکم ابن ابی العاص ابن امیہ الاموی، جو ابو سفیان کے چچیرے بھائی ہیں، ابو سفیان معاویہ رضی اللہ عنہ کے والد، انہوں نے اپنی بیٹی کا نام رکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب کے نام پر، جن کا نام تھا زینب بنت الحکم ابن ابی العاص. ایسے ہی مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کی ایک بیٹی کا نام زینب تھا، جس سے عبداللہ ابن عبداللہ ابن امیہ ابن المغیرہ نے شادی کی. ایسے ہی الزبیر ابن العوام نے اپنی ایک بیٹی کا نام زینب رکھا، جن کا نام تھا زینب بنت الزبیر ابن العوام، اور ان کی والدہ کا نام تھا ام کلثوم یا ام کلثوم بنت عقبہ ابن ابی معیر. ایسے ہی سعد ابن ابی الوقاص یا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے اپنی ایک بیٹی کا نام زینب رکھا، جن کا نام تھا زینب بنت سعد ابن ابی وقاص، اور ان کی والدہ کا نام تھا یا ان کی والدہ شہاب ابن عبداللہ ابن الحارث ابن زہرہ کی بیٹی تھی. ایسے ہی ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے اپنی ایک بیٹی کا نام زینب رکھا، جن کا نام زینب بنت ابی سلمہ عبداللہ ابن عبد الاسد المخزومیہ. اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں انہیں پرورش ملی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی والدہ ام سلمہ سے ابو سلمہ کے انتقال ہونے کے بعد آپ نے شادی کی. ایسے ہی نمبر 4 رقیہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جن کا نام رقیہ ہے. عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے اپنی ایک بیٹی کا نام رقیہ رکھا، جن کا نام تھا رقیہ بنت عمر ابن الخطاب، اور ان کی والدہ ام کلثوم بنت علی ابن ابی طالب، جو سابقہ درس میں آیا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے جن سے شادی کی تھی اور علی رضی اللہ عنہ نے شادی کرائی تھی. اور ان کی والدہ ام کلثوم سیدۃ نساء اہل الجنہ ہیں، فاطمہ رضی اللہ عنہا. ام کلثوم کی والدہ کون تھی؟ فاطمہ رضی اللہ عنہا. تو عمر رضی اللہ عنہ نے کس سے شادی کی؟ ام کلثوم بنت علی ابن ابی طالب، اور ام کلثوم کی والدہ کون تھی؟ فاطمہ رضی اللہ عنہا. ایسے نمبر 5 ام کلثوم، یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی کا نام ہے. ام کلثوم یہ ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ کی ایک بیٹی تھی، جن کا نام ام کلثوم تھا. یہ جس وقت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا اس وقت اپنی والدہ کے پیٹ میں تھیں، اور ان سے پھر شادی کیا بعد میں طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے. ایسے ہی سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک بیٹی کا نام ام کلثوم رکھا، جن کا نام ام کلثوم بنت سعد ابن ابی وقاص ہے، اور ان کی والدہ کا نام ماریہ بنت قیس ابن معدی کرب الکندی ہے. تیسری قسم کی بات یہی نام کے متعلق یہ ہے کہ ایسے ہی صحابہ کرام اور آل البیت رضی اللہ عنہم نے امہات المؤمنین ازواج مطہرات کا نام خصوصی طور پر انہوں نے
منتخب کیا اور اپنی بیٹیوں کا نام رکھا. نمبر 1 خدیجہ رضی اللہ عنہ کے نام پر خدیجہ رکھنا. الزبیر ابن العوام رضی اللہ عنہ نے اپنی 2 بیٹیوں کا نام خدیجہ رکھا. پہلی جو تھی خدیجۃ الکبریٰ، ان جب 2 ہو جاتی تھی تو کبریٰ اور صغریٰ کہا جاتا ہے، جس طرح الاول الثانی، عبداللہ الاول عبداللہ الثانی. تو خدیجہ الکبریٰ بنت الزبیر بن العوام، جن کی والدہ تھیں اسماء بنت ابی بکر الصدیق، اور ایسے خدیجہ الصغریٰ ہیں بنت الزبیر بن العوام، جن کی والدہ الحلال بنت قیس من بنی النضیر ابن قعین ابن الحارث ابن ثعلبہ. عائشہ نمبر 2، دوسرا نام عائشہ. سبحان اللہ، صحابہ کرام نے آپس میں جس طرح کی سبقت حاصل کی، ہر کوئی چاہتا تھا اپنی بیٹی کا نام عائشہ رکھے. اس سے واضح ہوتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا کتنا اونچا مقام اور مرتبہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اور اس امت میں. اسی لیے انہوں نے اپنی بیٹیوں کا بھی نام عائشہ رکھا. اور یہ بات واضح ہے بھائیو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ نے پوچھا من احب الناس الیک، کہ اللہ کے نبی آپ کے نزدیک لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب پسندیدہ کون ہے، تو آپ نے کہا عائشہ. تو انہوں نے کہا نہیں، میں آدمیوں میں سے سوال، فمن الرجال اسأل، آدمیوں کے متعلق سوال کر رہا ہوں. تو کہا ابوہا، ان کے والد. اور یہ عائشہ رضی اللہ عنہا، جبریل امین نے اپنا سلام بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی براءت قرآن مجید میں ذکر کی. قیامت تک اس بات پر بین شاہد کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا کتنا اونچا مقام اور رتبہ ہے، جبکہ ان کے گمان میں نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کی صفائی کے متعلق قرآن کی آیتیں نہیں اتارے گا. اتنا ان کا گمان تھا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کرے گا. اور سبحان اللہ 10 آیتیں رب العزت نے نازل کر دی اور یہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے متعلق، تاکہ ان کا مقام اور مرتبہ مزید بلند ہو جائے. جس طرح کی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ان کا اونچا اور بلند مقام ہے، تو ایسے ہی پورے امت میں بھی ایسے ہی اونچا اور بلند مقام اور مرتبہ رہے. بہرحال بھائیو، زین العابدین علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب رضی اللہ یا رحمہ اللہ نے اپنی ایک بیٹی کا نام عائشہ رکھا، جو مشہور ہیں عائشہ بنت زین العابدین سے. ایسے ہی جعفر الصادق، جعفر یہ علی رضی اللہ عنہ کے بھائی علی ابن ابی طالب، یہ کیا ہے؟ نہیں، ایسے ہی جعفر الصادق ابن محمد ابن علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب نے رحمہ اللہ نے اپنی ایک بیٹی کا نام رکھا عائشہ، جن کا نام عائشہ بنت جعفر الصادق ہے. ایسے ہی الزبیر ابن العوام نے رکھا اپنی ایک بیٹی کا نام عائشہ. ایسے ہی طلحہ ابن عبید اللہ نے بھی اپنی ایک بیٹی کا نام رکھا عائشہ. ایسے ہی سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے، ایسے ہی معاویہ رضی اللہ عنہ نے بھی اپنی ایک بیٹی کا نام عائشہ رکھا. ایسے ہی جریر ابن عبداللہ البجلی نے. تیسرا نام سودہ ام المؤمنین، سودہ بنت زمعہ رضی اللہ عنہا کا جو نام ہے، تو الزبیر ابن العوام رضی اللہ عنہ نے اپنی ایک بیٹی کا نام سودہ رکھا، جن کا نام ہے سودہ بنت الزبیر ابن العوام، اور ان کی والدہ کا نام ام خالد امہ بنت خالد ابن سعید ابن العاص ابن امیہ. نمبر 4 ہند کا نام. الزبیر بن العوام رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک بیٹی کا نام ہند رکھا. ام المؤمنین ہند بنت ابی امیہ ابن المغیرہ المخزومیہ، جو مشہور ہیں ام سلمہ کے نام سے ان پر. ایسے ہی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے بھی اپنی ایک بیٹی کا نام ہند رکھا، ہند بنت سعد ابن ابی وقاص، جن کی والدہ کا نام ام زبراء ابنت یعمر ابن شراحیل ابن عبد عوف. نمبر 5 حفصہ، یہ نام جو عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کی بیٹی حفصہ رضی اللہ عنہ کا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں. تو سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے یہ نام اپنی بیٹی پر رکھا، جن کا نام تھا حفصہ بنت سعد ابن ابی وقاص. نمبر 6 رملہ، یہ نام جو ام المؤمنین ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان، یعنی معاویہ رضی اللہ عنہ یا معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہن. تو علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے اپنی 2 بیٹیوں کا نام رملہ رکھا.
جو ایک رملہ الکبریٰ بنت علی ابن ابی طالب ہیں اور دوسری جن کی والدہ مسعود بنت عمر ابن مسعود الثقفی اور دوسری ہے رملہ الصغریٰ بنت علی ابن ابی طالب. ایسے ہی الزبیر ابن العوام رضی اللہ عنہ نے بھی اپنی ایک بیٹی کا نام رکھا رملہ. ایسے ہی سعد ابن ابی وقاص، ایسے ہی عقیل ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کے بھائی، انہوں نے بھی اپنی ایک بیٹی کا نام رملہ رکھا. میرے بھائی اور محترم ساتھیوں، یہ کچھ اختصار کے ساتھ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ کس طرح صحابہ کرام نے آل البیت کے جو مشہور جو نام تھے جیسے علی، انہوں نے خاص اہتمام کیا، اور ایسے خصوصاً اہل البیت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام جو تھے، خصوصاً ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہ، جو ان کے نزدیک کافی اونچے مقام، بلکہ اس امت میں سب سے اونچے مقام پر فائز تھے، اسی لیے انہوں نے ان ناموں کا انتخاب کیا اور اپنے بچوں پر انہوں نے رکھا. اور ایسے ہی ازواج مطہرات کا بھی جو نام خدیجہ، عائشہ رضی اللہ عنہا، انہوں نے اہتمام کیا اور اپنی بیٹیوں پر رکھا. اس طرح واضح ہو رہی ہے بات کہ آپس میں محبت، الفت تھی، نہ کہ جس طرح کہا جا رہا ہے کہ ان کے درمیان دشمنی تھی یا آل البیت رضی اللہ عنہم پر ظلم کیا گیا، یا ایسے ابو بکر یا عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم نے زیادتی کی، یا انہوں نے ایسے ہی زبردستی خلافت کی. اللہ تعالیٰ سے آخری میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو دین کا صحیح سمجھ عطا کرے، اور ہم سبھی کو صحابہ کرام اور آل البیت سے محبت کرنے کی توفیق دے، اور ہم سبھی کو صحابہ کرام کے راستے پر چلائے، اور ہم سبھی کو ان کے زمرے میں شامل کرے، اور ہم سبھی کو قیامت کے دن ان کے ساتھ شامل کرتے ہوئے، اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر پلائے، اور پھر ہم سبھی کو جنت میں اعلیٰ اور اونچا مقام عطا کرے، اور ہم سبھی کو جنت الفردوس نصیب کرے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہم وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک محمد.